أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مسافر گاڑیاں جب مختلف اسٹیشنوں پر رکتے رکتے اپنا لمبا سفر طے کرتی ہیں تو ہر اسٹیشن پر الگ الگ نظارہ ہوتا ہے. کہیں تھوڑے مسافر چڑھتے ہیں، کہیں زیادہ مسافر چڑھتے ہیں، کہیں تھوڑے لوگ چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں زیادہ لوگ. جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں ان پہ بہت رونق ہوتی ہے، اور جب تک گاڑی چلتی نہیں سارا اسٹیشن مختلف لوگوں کی گہما گہمی سے پر رونق ہوا ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب گاڑی چلی جاتی ہے تو اسٹیشن سونا سا رہ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسافر نہیں ہوتے، صرف مسافروں سے ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. جمعۃ الوداع کی بھی کچھ ایسی ہی صورت ہے. عبادت کرنے والوں کی گاڑی جو جمعہ بجمعہ ٹھہرتی ٹھہرتی آخر رمضان مبارک کے جمعوں میں داخل ہوتی ہے تو اچانک جمعوں پہ رونق بڑھنے لگتی ہے. اور پھر ایک ایسا جمعہ بھی آتا ہے جیسا آج ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس جمعے پہ تو اتنی رونق ہوتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسافر ہیں جو اس گاڑی پر چڑھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب یہ گاڑی یہاں سے گزر کر اگلے جمعے پہ پہنچتی ہے جو رمضان مبارک کے بعد آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسافر تو وہی چند ایک ہی تھے جو سارا سال سفر کرتے رہے، باقی تو چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. بس بہت سے ایسے بھی ایمان لانے والے اور مسلمان ہیں جو آج عبادت کرنے والوں کو چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، الوداع کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. خود بھی عبادت میں شریک ہیں لیکن یہ وقتی شرکت ہے، چند لمحوں کی شرکت ہے. جب تک اس جمعے پہ یہ گاڑی ٹھہری رہے گی وہ بھی شریک رہیں گے. جب یہ گزر جائے گی تو پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے. خدا کی راہ کے مسافر وہی ہیں جو عبادت کی گاڑی پر سوار ہو کر پھر اس کو چھوڑتے نہیں. اسٹیشنوں پر اترتے ہیں تو عارضی طور پر، لیکن دائم کے سوار ہیں، ہمیشہ کے مسافر ہیں، اور کبھی بھی وہ عبادت سے تعلق قائم کر کے پھر تعلق توڑا نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے مختلف احوال ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جنہیں پھر خدا یہ توفیق بخشتا ہے کہ ان کے دل میں بھی سفر کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. وہ وداع کرنے آتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اسی گاڑی کے مسافر بن جائیں. تو وہ لوگ جو سچے ایمان لانے والے ہیں ان میں کمزور بھی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ کمزور طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی بدیاں جھڑتی چلی جاتی ہیں
اور بدیوں کی بجائے نیکیاں عطا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بس سچے مومنوں کی گاڑی ہمیشہ پہلے سے زیادہ بھرتی رہتی ہے۔ وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے کے عادی ہیں اور ہمیشہ پیچھے رہ جانے کے عادی ہیں، ان کے متعلق بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عذاب دے گا یا ان سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ بعض خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موت کی گھڑی سعادت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ ان کو بلاتا ہے کہ وہ نیکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب وہ ہیں جو توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ ہم کبھی کبھی آئے، لیکن خدا نے اس وقت بلایا جب کہ ہم نیکوں میں شمار ہو رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا خصوصیت سے سکھائی کہ اے خدا، ہمیں اس وقت بلانا، اس وقت ہمیں مارنا جب ہم تیرے حضور نیکوں میں شمار ہو رہے ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چھوڑنے کے لیے آنے والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خصوصیت سے یہ دعا کریں کہ ان سب کے انجام نیک ہوں اور رفتہ رفتہ ان کو بھی عبادت کے دائمی سفر کی توفیق عطا ہو۔ میں نے گزشتہ چند خطبات میں سورہ فاتحہ کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سورہ فاتحہ عبادت کے راز سکھاتی ہے اور عبادت میں لذت پیدا کرتی ہے، اور اس مضمون کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے تھے جس میں ہم اس دعا پر غور کر رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کا ذکر ہے، اگرچہ وہ سب انعام یافتہ ہیں، لیکن ان کی زندگیاں بڑی مشقتوں اور تلخیوں میں گزری اور خدا کی راہ میں انہوں نے بڑے بڑے ابتلا دیکھے، اور ایسے بھی تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے خود ابتلاؤں کے تقاضے کیے کہ اے خدا، ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا، ہمیں ان رستوں پر چلا جن رستوں پر چل کر ہم تیری راہ میں دکھ اٹھائیں اور پھر ثابت قدم ٹھہریں اور تجھ سے نئے اعزاز پائیں۔ لیکن ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد جن میں سے ایک حصہ میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں اور ایک وہ حصہ تھا جسے بیان نہیں کر سکا، لیکن ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان سب تاریخی واقعات پر نظر ڈالتے ہوئے جب ایک مومن غور کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، ایسی مشکل اور ایسی مصیبت کی دعا، اور ایسی دعا جس پر ہو سکتا ہے میں ثابت قدم نہ ٹھہر سکوں۔ مشکلات کو اپنے منہ سے دعوت دینا اور امتحان کو بلانا بڑے حوصلے کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود مجبور ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرنے پر مجبور ہے کہ مجھے انعام پانے والوں کا رستہ دکھا، اور اس کی تفصیل قرآن کریم نے جو بیان کی ہے وہ بہت ہی دل ہلا دینے والی تفصیل ہے۔ ایسی تفصیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے مشکل کا، جان جوکھوں کا رستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے یہ رستہ کیسے طے کیا تھا؟ وہ رستہ انہوں نے ایسے طے کیا کہ قرآن کریم میں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سکھایا کہ کیا کرو، کس طرح یہ مشکلیں تم پر آسان ہو جائیں گی اور یہ آگ تمہارے لیے گلزار بنا دی جائے گی۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو، صبر کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے مجھ سے ہی مدد چاہو۔ پس ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جس استعانت کی دعا ہمیں سکھائی گئی اس کا اعادہ کیا گیا تفصیل کے ساتھ، اور پھر وہ دعائیں بھی خدا نے اکثر خود سکھائیں۔ پس اب میں ان دعاؤں کے اس مضمون میں داخل ہوتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے خود مومنوں کی راہ آسان فرما دی، انہیں دعاؤں کے طریق سکھائے،
या उनकी बेसाख्ता दिल की गहराइयों से उठी हुई दुआओं को कबूल फरमाया और उनके ज़िक्र को बड़े प्यार के साथ कुरान करीम में महफूज फरमा दिया। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं, और मैं फिर इस बात का यादा करता हूँ कि दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसने तमाम अंबिया की दुआओं का खुलासा इस शान के साथ, इस हिफाजत के साथ पेश किया हो जिस तरह कुरान करीम ने पेश किया है। हर किस्म की ज़रूरत की दुआ के बेहतरीन नमूने महफूज कर दिए। बस वो लोग जो ये दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके लिए ज़रूरी है कि इस दुआ की अगली शाखों से भी वाकिफ़ हों। ये दुआ जो आगे दुआएं पैदा करती है और जिनकी बगैर ये सफ़र तय होना मुमकिन नहीं है, उन दुआओं पर नज़र रखें, उनके पस मंज़र से वाकिफ़ हों, उन कैफियतों से आशना हों जिन कैफियतों में वो दुआएं मांगी गई थी। जूं जूं हम इस मज़मून में आगे बढ़ेंगे, ये मज़मून जो बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है आसान होता चला जाएगा और इन मुश्किलात में से लज्जत फूटने लगेगी। बस इस लिहाज से मैं कुरान करीम की दुआएं आपके सामने रखता हूँ जो उसी तरतीब से हैं जिस तरतीब से कुरान करीम में बयान हुई हैं। मैंने इनको मज़मून वार अलग अलग नहीं किया, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि इन दुआओं के मुतालिक खुदा का जो वादा है कि मैं कबूल करता हूँ, वो वादा दर हकीकत ऐसी ही दुआओं के मुतालिक है जिनका जिक्र आने वाला है। वरना बसा औक़ात इंसान इस मखमसे में फंस जाता है कि खुदा ने तो वादा किया है कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ बड़ी देर से कि ये कर दे, वो कर दे, ये दे दे, वो दे दे, और मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। तो इस आयत को जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इन दुआओं के मज़मून के साथ मिलाकर समझें तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी दुआएं मकबूल होती हैं और कौन सी मकबूल नहीं होती। फरमाया व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाए इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें तो इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। उजीबो दावत दाए इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब वो मुझे बुलाता है, लेकिन एक शर्त के साथ, फलयस्तजीबू ली, मेरी बातों का भी तो जवाब दिया करें, मेरी आवाज़ पर भी तो कान धरा करें। ये ना हो कि यकतरफा मुझे बुलावे भेजते रहें और जब मैं उनको बुलाऊं तो वो पीछे हट जाएं। वलयुमिनु बी, और मुझ पर सच्चा ईमान रखें। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हदायत पाएं और कामयाब हों। ये रुश्त का रास्ता कबूलियत दुआ का रास्ता है जो खुदा ताला ने हमें तफसील से समझाया कि वो कौन सा रास्ता है और कैसे लोग हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। कुरान करीम अगरचे मुख्त की सूरतें अगरचे उस तरतीब से नहीं हैं जिस तरतीब से ये नाजिल हुई, लेकिन जो तरतीब वही इलाही के मुताबिक मुकर्रर हुई और जिस तरतीब के साथ हम कुरान करीम को आज पाते हैं, इस तरतीब में गहरी हिकमतें हैं और मज़मून का तसलसल है। बस दुआओं के तसलसल में भी खुदा ताला ने बाज़ गहरी हिकमतों को पेश नज़र रखा है। इसलिए मैं तरतीब को मज़ामीन के लिहाज से बदलने की बजाय बैन ही उसी तरतीब उसी तरह आपके सामने रखता हूँ जिस तरह कुरान करीम ने पेश फरमाई है। सबसे पहली दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बयान हुई है और जाहिर है कि इसकी क्या अहमियत है। आप अबुल अंबिया कहलाते हैं, यानी वो अजीमुशान नबियों का सिलसिला जिस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन,
میں دیکھ لوں کہ یہ ترتیب ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک لگتی ہے یہی. بقرہ 252 202. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورہ بقرہ 127 تا 130. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. یہ اس وقت کی دعا ہے جب کہ خانہ کعبہ کے کھنڈرات تو موجود تھے، یعنی بعض آثار بہت پرانے اور تقریباً معدوم مٹے ہوئے آثار موجود تھے، لیکن خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہیں تھی. وحی الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے، اسے تلاش کیا، اور وہیں آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا. اور بعد میں جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ مدد کرنے کے قابل ہوئے، تب اس کی تعمیر نو شروع کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا حصہ اس میں ڈالنا ضروری تھا. اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہونا تھا، اس لیے آپ نے انتظار کیا کہ یہ بچہ جو خدا دنیا کے عظیم ترین نبی کا جد امجد بننے والا ہے، جس کی خاطر خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا، جس نے اس خدا کے گھر کی تعمیر کے مقاصد کو اپنی انتہا تک پہنچانا تھا، اس کا ہاتھ بھی اس تعمیر میں ساتھ لگ جائے اور شامل ہو جائے. بس قرآن کریم میں جہاں بھی تعمیر نو کا ذکر ہے، وہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کو ضرور شامل فرمایا گیا ہے، اور دعاؤں میں بھی دونوں مل کر دعائیں کرتے ہیں. اس وقت تک صرف دو ہیں، لیکن آگے جا کے جو دعائیں آئیں گی ان میں تعداد بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فرمایا ہاذا بلدن آمنن، امن کی جگہ بنا اس جگہ کو، ورزق اہلہ من الثمرات، اور جو بھی یہاں رہیں ان کے لیے ہر قسم کے پھل مہیا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر. خدا نے فرمایا ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جو انکار بھی کر دے گا اسے بھی ان دنیاوی فوائد سے کچھ نہ کچھ میں ضرور پہنچاؤں گا. یہ نہیں کہ ادھر کسی نے انکار کیا وہیں میں نے نعمت کا ہاتھ کھینچ لیا. تو جہاں تک ثمرات دنیا کا تعلق ہے، وہ میں انکار کرنے والوں کو بھی دیتا رہوں گا، لیکن کچھ عرصے تک، ہمیشہ کے لیے نہیں. ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. کچھ عرصے سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں پھلوں سے محروم نہیں کروں گا، لیکن جب وہ مر کر میرے حضور پیش ہوگا تو اس لیے میں اس کو عذاب سے مستغنی نہیں سمجھوں گا، عذاب سے مبرہ نہیں قرار دوں گا کہ اس کو میں نے دنیا میں نعمتیں دی تھی. بس خانہ کعبہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ تو اٹھانے والا ہوگا، لیکن اپنے کفر یا ناشکری یا انکار کی وجہ سے مرنے کے بعد پھر اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ لوٹ کر جانے والا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے قواعد بیت کو، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کرنا شروع کیا.
व इस्माइल, और इस्माइल उसके साथ साथ था। रब्बना तकब्बल मिन्ना, पहली दुआ उनकी ये थी कि ऐ खुदा हमसे इसको कबूल फरमा ले। इस दुआ में बहुत गहरी हिकमतें हैं। जो हज़रत इब्राहीम की ये दुआ है और इस्माइल की दुआ है, इसमें बहुत गहरी हिकमतें हैं। पहली बात तो ये समझाई गई है कि खुदा की खातिर इतनी मुशक्क़त उठाकर, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करके एक वीराने में इब्राहीम अपनी बीवी और बच्चे को लेके आया, फिर लंबी मुसीबतों में इंतज़ार किया, भूख देखी, प्यास देखी, हर किस्म की तकलीफ़ें उठाईं, बार बार आता रहा, यहाँ तक कि वो बच्चा बड़ा हो गया और खुदा की खातिर, महज खुदा की खातिर घर तामीर किया जा रहा है। लेकिन इनकिसार का ये आलम है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना से दुआ शुरू की, ऐ अल्लाह कबूल फरमा लेना। घर तो तेरी खातिर बना रहे हैं, खालिसत नेकी की खातिर, लेकिन इंसान खुद अपनी नीयतों की कुनों से वाकिफ नहीं होता, उनके अंदरूने से, इंसान अपने अंदरूने हाल से खुद वाकिफ नहीं होता। इसलिए हम ये अर्ज करते हैं कि जो कुछ भी हम तेरे हुजूर पेश कर रहे हैं, इसे अपनी रहमत से कबूल फरमा लेना। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। सिर्फ दुआएं सुनता ही नहीं, उनके अहवाल से वाकिफ है, उनके राजों से वाकिफ है, उन नियतों से वाकिफ है जो दुआओं से पहले होती हैं, जिनके नतीजे में दुआएं उठती हैं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ए खुदा इस इबादत के घर का क्या फ़ायदा अगर हम बनाने वाले खुद तेरे हुजूर मुसलमान न ठहरे। बस हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बनाए रखना, मुस्लिमैन लक, हमेशा के लिए अपना फर्मा बरदार बनाए रखना। व अरेना मनासिकना, और फर्मा बरदारी की हालत में हमें इबादत के राज भी सिखाना और कुर्बान गाहें भी दिखाना। मनसक से दोनों मुराद हो सकते हैं, इबादत का तरीक़ भी और कुर्बानी का तरीक़, और कुर्बान वो जगह जहाँ इंसान कुर्बानी पेश करता है। व तुब अलैना, लेकिन फिर हम ये अर्ज़ करते हैं कि हमसे मग़फ़िरत बख्शिश का सलूक फरमाना, हमारी तौबा को कबूल करना। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, तू तो बे इंतहा तौबा कबूल करने वाला है और बेहद रहम करने वाला है। बस नेकी की दुआओं के साथ ये आजिज़ी और इनकिसारी की गिरिया उजारी भी जारी है, और एतराफ़ है कि हम कुछ भी नहीं, हम गुनाहगार हैं, हम जो नेकी के काम भी करते हैं इन पर भी हमें पूरा यकीन नहीं हो सकता जब तक तेरी तरफ से रजामंदी हासिल ना हो जाए कि ये नेकियां कबूल भी होंगी कि नहीं। रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ऐ खुदा इन लोगों में से जो यहाँ पैदा होंगे वो अज़ीमुश्शान रसूल बर्पा फरमा, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात उन पर तिलावत करेगा, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब भी पढ़ाएगा और उसकी हिकमत भी, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक फरमाएगा। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तू गालिब कुदरतों वाला और बड़ी हिकमतों वाला है। ये दुआ की वो तान है जहाँ जाकर ये दुआ टूटी है, जहाँ जाकर ये दुआ अपने उरूज तक पहुँची है। और अब समझ आई कि पहली दुआओं में इस कदर तक़वा की बारीक राहों की पैरवी क्यों हो रही थी, इतना इनकिसार क्यों था, इतनी बार बार की एहतियात क्यों थी कि ऐ खुदा हमारी दुआओं को कबूल फरमाना, हमें पाक व साफ रखना, हम में ज़रा भी कोई गैर का शायबा तक बाकी ना रहे, खालिस तेरे लिए हम ये काम कर रहे हों और तू इन कामों को कबूल कर रहा हो। क्योंकि ये दुआ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की बुनियाद डालने वाली दुआ थी और उस अज़ीमुश्शान रसूल के बर्पा करने की दुआ थी जिसकी खातिर सारी कायनात को पैदा किया गया था। इसलिए गैर मामूली तक़वा की ज़रूरत थी, गैर मामूली इनकिसार की ज़रूरत थी। ये वो मुकाम था जहाँ तकब्बुर दाखिल हो सकता था। बाज़ तकब्बुर नेकी में भी दाखिल हो जाते हैं और शैतान बहका सकता था कि तुम तो इतने अज़ीमुश्शान वजूद हो कि वो अजीम वजूद जिसकी खातिर सारे कायनात को पैदा किया गया था वो तुम्हारी नस्ल से पैदा होने वाला है।
تو جتنا بڑا مقام عطا ہونے والا تھا اتنی ہی عاجزی بھی سکھائی گئی، اور اس طرح انہوں نے عاجزانہ طور پر خدا کے حضور یہ دعائیں مانگی جو بین ہی اسی طرح قبول ہوں۔ حیرت انگیز طریق پر انہی لفظوں میں یہ دعا قبول ہوئی ہے جن لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے سے مانگی تھی، لیکن چونکہ ترتیب انسانی سوچ کی تھی، اگرچہ نبی تھا مگر بہرحال انسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی۔ چنانچہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ عرض کیا تھا کہ جب وہ تلاوت آیات کر دے، پھر ان کی تعلیم دے دے، پھر ان کی حکمت سکھا دے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر پاک کرنے کی صفات پیدا ہو جائیں گی، پاک کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، پھر وہ ان کو پاک کرے، کیونکہ جب کتاب آیات پڑھی جائیں گی، ان کی تعلیم دی جائے گی، ان کی حکمت سکھائی جائے گی، تو یہ سارا ایسا ایک سلسلہ ہے پاک کرنے والا، جس کے نتیجے میں جو بھی لوگ اس کارخانے سے گزریں گے آخر تک پہنچتے پہنچتے پاک ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ فَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ ان کو پاک بھی کرے گا۔ خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقام قبولیت دعا کے وقت ظاہر فرمایا، اور فرمایا کہ ابراہیم کی سوچ تو یہ تھی کہ وہ کتاب اور حکمت کے سکھانے کے بعد پھر ان کو پاک کرے گا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو ایسی خوبیاں ہیں جن میں وہ سب دوسرے نبیوں سے ممتاز ہے، اور پہلے نبی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ ذاتی طور پر ایسی قوت قدسیہ رکھتا ہے کہ کتاب سکھانے سے پہلے اور اس کی حکمتیں بتانے سے پہلے محض اپنے وجود کی برکتوں سے لوگوں کو پاک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ پس تلاوت آیات تو بہرحال اول ہے، کیونکہ خدا کے پیغام کو سنائے بغیر کوئی طاقت بھی حاصل نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ پہلے پاک کرتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے کوئی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وجود خود پاک کرنے والا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے، دوسرا امتیاز یہ ہے کہ پہلے لوگ تو ایسے مدرسوں میں داخل ہوتے تھے کہ داخل ہونے سے پہلے پاک نہیں ہوتے تھے، داخل ہونے کے بعد پاک کیے جاتے تھے، اور گویا پاک ہو جانا ان کا منتہا تھا، ان کا مقصود تھا، ان مدارس کا منتہا اور مقصود تھا۔ فرمایا یہ اتنا اونچا مدرسہ بنایا گیا ہے کہ یہاں داخل ہونے کے لیے پاک کی ضرورت ہے۔ جب تک پاک دل لے کر تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر نہیں ہوگے، تم اس درسگاہ سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ پس یہ دونوں مفاہیم بیک وقت صادق آتے ہیں، اور اس دعا کی اہمیت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح بین ہی ان چار صفات کا ذکر فرماتے ہوئے جن کا بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگا تھا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرما دیا کہ وہ بین ہی وہی صفات لے کر پیدا ہوا ہے جو ابراہیم نے اس آنے والے کے لیے مانگی تھی۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس دعا نے کتنا عظیم الشان کام کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے لیے دعائیں کرتے کرتے مر جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے کرتے جان دے دیتے ہیں، فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ماحول میں چند دن کے فائدے پہنچتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں کتنی نافع الناس تھی، کتنی عظیم الشان تھی، تمام دنیا نے قیامت تک اس سے فائدے اٹھانے تھے۔ اسی لیے اس دعا کو بھی عظمت ہوئی، اور اس دعا مانگنے والے کو بھی ایسی عظمت نصیب ہوئی جیسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ دوسری دعا ہمیں قرآن کریم یہ سکھاتا ہے، البقرہ آیت 202 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا
در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کے متعلق بیان فرمائی گئی ہے جو مناسک حج ادا کرنے کے بعد پھر خدا سے خیر مانگتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں. کیا کہتے ہوئے واپس آتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے خدا ہمیں دنیا کی حسنات بھی عطا فرما اور آخرت کی حسنات بھی عطا فرما اور عذاب نار سے بچانا. یہاں حسنہ اور فضل میں ایک فرق ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کی دعا کا مکمل نہیں ہوگی. فضل عموماً دنیاوی فوائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ دوسرے فوائد کے لیے بھی، لیکن حسنہ کا زیادہ تر تعلق نیکیوں سے ہے، اور کوئی ایسی خیر حسنہ میں داخل نہیں ہوتی جو نیکی سے خالی ہو. اس لیے حسنہ میں جو حسن ہے وہ دوسری دعاؤں میں ویسا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر اچھی چیز دے، دنیا میں سے بھی اچھی چیزیں دے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اچھی ہوں اور تیرے حضور بھی وہ اچھی اور قابل پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے کا لائق ہوں، اور پھر آخرت میں سے بھی بہترین چیزیں عطا فرما، اور دین میں سے بھی اس حصے پر عمل کرنے کی توفیق بخش جو سب سے زیادہ حسین ہے، یعنی تعلیم کا وہ حصہ جو چوٹی کا تعلیم کا حصہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دعا کے متعلق فرمایا، ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں بعد رکوع مندرجہ ذیل دعا بکثرت پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت کی بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. بس وہ احمدی جو اس فرمان سے واقف نہیں ہیں وہ شاید دعا سے تو واقف ہوں گے، لیکن یہ علم نہیں کہ کتنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی تھی. ایک موقع پر حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے جو بیماری سے اس طرح کھوکھلا ہو چکا تھا جیسے کسی چوزے کے پر نوچ لیے گئے ہوں اور وہ بالکل نڈھال ہو چکا ہو. آپ نے اس سے پوچھا کیا تم خدا سے کوئی خاص دعا کرتے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں، میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے جو عذاب مجھے قیامت کے روز دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. کیسا پیارا کلام ہے، ایسا دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والا. سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. ایسی دعا نہ مانگا کرو خدا سے کہ جس کی تم میں طاقت نہ ہو، تم برداشت نہ کر سکو. فرمایا یہ دعا کیوں نہ کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ساری باتیں اس میں آ گئیں. جس عذاب آخرت سے تم ڈرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اس کا تو اس دعا میں ذکر موجود ہے. یہ دعا مقبول ہو جائے تو عذاب آخرت کہاں؟ لیکن اس کے ساتھ دنیا کی حسنات بھی دیتی ہے اور آخرت کی حسنات بھی دیتی ہے. بس یہ دعائیں ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے، کس طرح خدا کے پاک بندوں نے ان کی حکمتوں کو سمجھا، کس طرح ان کے متعلق تلقین فرمائی. جب بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد یہ مشکل دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی تو ساتھ مانگا کریں. اور بین ہی سورہ فاتحہ کے بعد وہ دعاؤں کے لیے قرآن کریم کی آیات پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے. ایسی آیات کا انتخاب کریں جن آیات میں ایسی دعائیں ہوں، اور اگر دعاؤں کے مضمون کو آپ سمجھ جائیں تو ہر ضرورت کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر خواہش جو نیک خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے
آپ کو قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی مناسب حال دعا مل جائے گی. اگر اس کے پس منظر کو سمجھ جائیں تو پھر دل میں درد پیدا ہوگا، سوز پیدا ہوگا، اور آپ کی دعاؤں میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے گی. وہ ایسے چوزے کی طرح کی دعائیں نہیں ہوں گی جس کے پر نوچے جا چکے ہوں. ایسے پرندے کی طرح دعائیں ہوں گی جو اڑنے کی سکت رکھتا ہو اور بلند پروازی جانتا ہو اور بلند پروازی کی طاقت رکھتا ہو. پھر ایک دعا ہے جو حضرت طالوت، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جدون تھے، ان کی دعا قرآن کریم میں محفوظ فرمائی ہے. جو جب جالوت کی فوجوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے تو جالوت کی فوجیں بہت زیادہ تھیں اور بہت طاقتور تھیں، اور اس کے مقابل پر حضرت طالوت کی فوج بہت مختصر تھی، اور اس میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جو ابتلا پہ پورا نہیں اتر سکے اور آخر وقت تک ساتھ نہ دے سکے. اس لیے جو باقی بچے وہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے. اس وقت انہوں نے ایک دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے خدا ہم پر صبر نازل فرما، ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مستحکم اور مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں انکار کرنے والوں کی قوم پر فتح نصیب فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا ایسی تھی جسے میں نے فوراً قبول کر لیا. فہزموہم باذن اللہ، بس وہ جو عظیم شکست انہوں نے دشمن کو دی وہ محض اللہ کے اذن سے تھی، ورنہ ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اتنے بھاری دشمن پر فتح یاب ہو سکتے. پھر قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا بھی نقشہ کھینچا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں باقی انبیاء کی دعائیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہیں. حالانکہ بہت سی دعائیں جن میں نام نہیں لیا گیا اور بعض ایمان والوں کی دعائیں بتائی گئی ہیں، وہ دعائیں ہیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی دعائیں تھیں. اور بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے خود آپ کو مخاطب کر کے سمجھائیں کہ یہ دعا مجھ سے کیا کرو. یہ ساری دعائیں قرآن میں محفوظ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جن کا قرآن میں تفصیل سے ذکر نہیں ملتا لیکن مضمون موجود ہے. ان دعاؤں کا انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا. ایک دعا یہ بتائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. دیکھو محمد رسول اللہ خدا تعالیٰ کی ہر اس چیز پر ایمان لے آئے جو اس کی طرف نازل فرمائی گئی، ہر اس بات پر ایمان لے آئے، ہر اس حکم پر ایمان لے آئے. اور ان کے ساتھ ہی ان پر ایمان لانے والے بھی خدا کی کامل وحی پر ہر طرح سے ایمان لے آئے. یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل چل کر جن جن باتوں پر وہ ایمان لاتے گئے، آپ کے صحابہ، آپ کے غلام بھی ان باتوں پر ایمان لاتے چلے گئے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ سب کے سب وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے، ملائکہ پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور خدا تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے. اور یہ اقرار کیا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ جہاں تک وحی کی عظمت کا تعلق ہے، جہاں تک تیرے فرمان کے احترام کا تعلق ہے، ہم کسی بڑے چھوٹے رسول کی وحی میں فرق نہیں کریں گے. جو حکم تیری طرف سے آئے گا وہ کسی طرح ہم تک پہنچے، خواہ بڑے رسول کے ذریعے پہنچے یا چھوٹے رسول کے ذریعے پہنچے، ہم تو تیرے حکم پر نگاہ کرنے والے ہیں. اس لیے جہاں تک وحی کے احترام کا تعلق ہے اس میں ہم کوئی فرق نہیں کریں گے کہ کوئی رسول زیادہ قابل احترام ہے اور کوئی رسول کم قابل احترام ہے. اس بحث میں نہیں پڑیں گے. اور پھر وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے خدا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر دی. یعنی جو کچھ ہم نے سنا اس سب پر ہم ایمان بھی لائے اور ہم اطاعت کے لیے حاضر ہو گئے اور عمل کرنا شروع کر دیا. غفرانک ربنا والیک المصیر. اس لیے اب ہم تجھ سے بخشش کا حق رکھتے ہیں، بخشش کی توقع رکھتے ہیں. تو ہم سے بخشش کا سلوک فرمانا.
دیکھیے کتنا اس میں بھی انکسار ہے. محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھی جس کیفیت کے ساتھ خدا کی وحی پر ایمان لائے، کبھی دنیا میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوئی جس نے اس شان کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اس طرح مضمون کو کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے کسی خدا کے نبی کی وحی پر ایمان لایا. مگر یہ لوگ خدا کے محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھی اس وحی پر اس کامل شان کے ساتھ ایمان لے آئے، اور پھر سب خدا کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، سب پر ایمان لانے کے بعد پھر یہ اپنا دستور بنا لیا کہ سنا اور اطاعت شروع کر دی. اور مقابل پر خدا سے کیا مانگا؟ غفرانک ربنا. اس کے باوجود ہم کسی چیز کے مستحق نہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ سب توفیق تیری دی ہوئی ہے. ہاں بخشش کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے جو کمزوریاں ہو جائیں، غفلتیں ہوں، تو ہم سے بخشش کا سلوک فرما. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور ہم نے آخر تیرے پاس پہنچنا ہے، کوئی مفر نہیں، لازماً ہم سب آخر تیرے حضور پہنچیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تم میں سے مختلف لوگوں کو میں نے مختلف توفیق عطا فرمائی. کسی کو زیادہ طاقتیں دی ہیں، کسی کو کم طاقتیں دی ہیں. چونکہ میں نے طاقتیں دی ہیں، میں تم سے تمہاری طاقتوں کے مطابق سلوک کروں گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی طاقتوں کے مطابق، اور ان کے غلاموں سے درجہ بدرجہ، صدیقوں سے صدیقوں کے مطابق، شہداء سے شہداء کے مطابق، اور صالحین سے صالحین کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. قانون یہ ہے کہ جو کچھ بھی نیکی سرزد ہو جائے گی تم سے یا ان لوگوں سے، اس نیکی کی میں جزا ضرور دوں گا، مگر بدی کے متعلق احتیاط کر لوں گا کہ نیت اور پختہ نیت کا دخل ہو، جان بوجھ کر عمدن کی گئی ہو. اکتسبہ میں نیت، واضح نیت اور ارادے کا معنی پایا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ بھی کتنا احسان اور مغفرت کا سلوک ہے. دراصل غفرانہ کا کہ جواب ہے. فرمایا ہاں غفران کا سلوک کروں گا. اس طرح کہ نیکی تم سے راہ چلتے بھی اتفاقاً ہو جائے تو میں کہوں گا تمہارے حساب میں لکھ لی جائے، اور فرشتے تمہارے حساب میں لکھ لیا کریں گے. لیکن بدی کے متعلق احتیاط کا حکم دوں گا کہ دیکھنا اس کی نیت تھی کہ نہیں، ارادہ تھا کہ نہیں. چنانچہ حضرت آدم کے ذکر میں فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے جو اس سے مغفرت کا سلوک فرمایا تو لم نجد لہو عزمہ، ہم نے خوب ٹٹول کے دیکھا، اس کی نیت میں عزم نہیں پایا جاتا تھا، ٹھوکر کھائی تھی، غفلت ہو گئی تھی. بس غفرانہ کا جواب بھی ہمیں مل گیا. پھر وہ دعا بتائی جو تفصیل کے ساتھ اس دعا کا ذکر فرمایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے شاگرد، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ ہمیشہ خدا سے حضور کی ریاضاری کے ساتھ کیا کرتے تھے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. اے خدا لا تؤاخذنا، ہم ہرگز ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا و اخطانا، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے اور غلطی کر دیں تو اس کا تو کوئی کھاتا ہی نہ رکھنا، اسے تو شروع سے ہی صاف کر دینا کہ ٹھیک ہے یہ کسی شمار میں نہیں ہوگی. پھر ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور اے خدا جہاں تک اس اصر کا تعلق ہے جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا وہ ہم پر ڈالنا ہی نہ. اصر اور حمل دو مضمون ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں. اصر کے متعلق لغوی تحقیق یہ ہے اثر الشیء، کسی چیز کو توڑا، مروڑا، روکا. کوئی چیز اتنا بڑھ گئی کہ مثلا شاخیں ہیں درخت کی کہ آپس میں گنجلیں پڑ گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو خراب کرنے لگ گئیں. اعتصر القوم، لوگ زیادہ ہو گئے.
اسر سے مراد ماسر اس رسی کو بھی کہتے ہیں جو سڑک پر ٹول وصول کرنے کے لیے لگائی جاتی تھی، آج کل بھی گیٹ لگتے ہیں، یعنی وہ رسی جو گاڑیوں کو، موٹروں کو، گدے گاڑیوں کو، اس زمانے میں تو گھوڑے اور خچر وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو ان کو روکنے کے لیے ہوتی تھی کہ اپنا ٹیکس دے کے جاؤ۔ تو یہ سارے مفاہیم ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر ایسی کوئی شریعت نہ نازل فرمانا۔ بوجھ سے مراد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے پابندیاں ہیں، ہرگز یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم پر ایسی پابندیاں نہ کر لگانا جن پابندیوں کو برداشت نہ کر کے پرانے لوگوں کی کمریں ٹوٹ گئیں اور وہ منہدم ہو گئے، اور ایسی پابندیاں نہ لگانا جو تو نے تو کم لگائی تھی لیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے بڑھانی شروع کر دی اور سیدھے سادے دین کو گنجلیں بنا دیا۔ چنانچہ وہ جو قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے اسر دور فرماتا ہے، جن بوجھوں میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، جو زائد رسم و رواج ان کے گلوں کے طوق بن گئے ہیں، وہ ان کو رہائی دلاتا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے کہ ہمیں ایسا اسر نہ دینا، ایسے لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن کی تعلیمات ان کے لیے رفتہ رفتہ اسر بن گئیں، اس میں اضافے ہونے شروع ہو گئے، رسم و رواج پیدا ہو گئے، ایسی مشکل بنا دی گئیں کہ پھر ان پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ ایسے بھی لوگ تھے جن کی تعلیمات ٹیکس کی وصولی کی طرح بوجھل اور قابل نفرت بن گئیں۔ جب ان تعلیمات پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ یہ ویسی کیفیت ہے جیسے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ضیاء الحق صاحب نے نماز فرض کر دی تھی۔ ایک تو خدا نے فرض کر رکھی ہے 1400 سال پہلے سے، ایک ضیاء صاحب نے اس کے اوپر پھر فرض فرما دی، اور اس وقت کی جو کیفیت لوگ مجھے لکھا کرتے تھے وہ بالکل وہی تھی جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو ٹیکس پڑ گیا ہے، اس کی ادائیگی سے جس طرح مشکل ہو سکے بھاگو۔ جو خدا کی فرض کردہ نمازیں پہلے پڑھتے تھے وہ تو اسی طرح پڑھتے رہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ایک بڑی تعداد وہ تھی جو اسر سمجھ کر نمازوں کو پڑھتے تھے، اور ان کا رجحان یہ تھا کہ گویا ان پر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی اچھی دعا سکھا دی، فرمایا خدا تیری تعلیم کو تو ہم قبول کریں گے، لیکن ہم تجھ سے کچھ گزارشات کرتے ہیں، ہم ہر چیز پر ایمان لے آئے، یہ عہد کر بیٹھے ہیں جو سنیں گے اس کی اطاعت کریں گے، لیکن اب ہمارے ساتھ ذرا ایک کوڈ آف کانڈکٹ طے ہو جائے، ایک ایسا طریقہ کار واضح ہو جائے جس پر ہم سے تیرا معاملہ ہوگا۔ ایک یہ کہ خطا تو شمار میں ہی نہیں آئے گی، بھول چوک معاف، پرانے لوگوں کی غلطیاں ہمیں تو دہرانے کی توفیق ہی نہیں بخشے، ہم تیری تعلیم کو ہرگز اپنے لیے بوجھ نہیں بننے دیں گے، اور نہ تیری تعلیم کو بوجھ شمار کریں گے اور ٹیکس شمار کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں کہ پھر بھی کیا کیا ہونے والا ہے۔ جہاں تک گزشتہ تاریخ کے سبق ہیں وہ تو ہم نے حاصل کیے، لیکن اپنی کمزوریوں سے ہم پھر بھی واقف نہیں ہیں۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، تو نے وعدہ فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بس اس وعدے کو یاد دلاتے ہیں، اور یہ پھر تاکیداً عرض ہے کہ ہم میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالنا، طاقت دیکھ کر بوجھ ڈالنا۔ اور اس کے بعد پھر بعد میں کیا سلوک ہو؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے خدا عفو کا سلوک فرمانا، پھر بھی گناہ ہوں گے تو دیکھنا ہی نہ، گویا گناہ ایک طرف ہو رہے ہیں اور تیری نظریں دوسری طرف ہے، واغفر لنا، اور جو گناہ تیری نظر کے سامنے آ جائیں۔ ویسے تو ہر چیز پر خدا کی نظر ہے، لیکن ایک اسلوب بیان ہے، جس طرح بعض لوگ حلم کا سلوک کرنے والے، مغفرت کا سلوک کرنے والے عفو سے آغاز کرتے ہیں،
اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی برائی نظر کے سامنے ہی نہ آئے. اس وقت دیکھتے ہیں برائی کو جب پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں. حضرت مسلم موعود کا بھی یہی طریق تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں آپ جب گھروں میں آیا کرتے تھے، ہم کئی قسم کی بےہودہ حرکتیں بچپن کی کیا کرتے تھے، تو آپ اس طرح غفلت کی نظر سے دیکھتے ہوئے گزرتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں لگا. اور اس وقت دیکھتے تھے جب پکڑنے کا ارادہ ہو، جب سمجھیں کہ اب کچھ معاملہ حد سے بڑھتا چلا گیا ہے. لیکن خدا سے یہ دعا نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت دیکھنا گناہوں میں جب پکڑنے کا ارادہ ہو. فرمایا جب دیکھنا تو بخشش کے ارادے سے دیکھنا. جب پکڑے جائیں، بات کھل جائے تو فاغفر لنا ورحمنا، اور رحم فرمان. استحقاق کوئی نہیں. بار بار کی غلطیاں ہوں گی، تیرے حضور حاضر ہوں گے، کچھ لے کر نہیں حاضر ہوں گے، ایسے اقرار بار بار توڑ چکے ہوں گے جو تیرے حضور مضبوطی سے باندھے ہوئے ہوں گے، کئی دفعہ توبہ کی ہوگی. ایسی صورت میں رحم کا سلوک فرمانا، کہنا بڑے کمزور عاجز انسان ہیں، ان کا کام ہی ہے یہ غلطیاں کرنا. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی کا الہام بھی بیان کیا جاتا ہے. ای مشت خاک را چے نہ بخشم، گر نہ بخشم ہے شاید، گر نہ بخشم چے کنم، کہ اس خاک کی مٹھی کو میں بخشوں نہ تو کروں کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی؟ اتنا کمزور، اتنا ناقص، بار بار گناہوں میں مبتلا ہونے والا. میں بھی کہتا ہوں چلو دفع کرو اس کو، بخشی دو، خاک کی مٹھی ہی تو ہے. تو یہ معنی ہیں ورحمنا کے کہ اے خدا پھر یہ کہہ دینا چلو رحم ہی کر لیتے ہیں، کچھ نہیں. انت مولانا، یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارا مولا تو ہے. اس لفظ میں ساری دعا کے درد کو سمو دیا گیا ہے اور دعا کی قبولیت کا راز بیان فرما دیا گیا ہے. فرمایا ان سب حالتوں کے باوجود سوائے تیرے ہم نے کسی اور طرف نہیں دیکھا. اپنی تمام کمزوریوں اور گناہوں کے باوجود تجھ سے اس معنوں میں وفا کی ہے کہ اپنا مولا صرف تجھے سمجھا ہے اور کسی اور کو نہیں سمجھا. بس جب مولا تو ہے تو جائیں کہاں؟ دیکھیے وہی دعا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدا جب تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی کرتے ہی نہیں تو مدد کس سے مانگیں؟ اور ہے کون؟ ہم تیرا در چھوڑ کے جائیں کہاں؟ چین دل آرام جہاں پائیں کہاں؟ اور کچھ بھی نہیں ہے. بس مولانا نے وہ راز کھول دیا کہ کیوں ایسی دعائیں مانگو عجیب و غریب سی جن میں کوئی منطق نظر نہیں آتی. کیوں خدا تم سے یہ سلوک فرما کرتا چلا جائے؟ یہ عرض کرنا کہ اے خدا ہمارا مولا تو ہے. اگر ہم نے کسی اور کو مولا بنا لیا تو پھر ان دعاؤں کا ہمیں استحقاق نہیں رہے گا. بس یہ دعا مقبول تب ہوگی اگر آپ کا مولا خدا ہی ہو، اگر ضرورت اور مصیبت کے وقت دوسروں کی طرف نہ بھاگیں، اگر شرک میں مبتلا نہ ہو، اگر مولا دنیا والے بنائے ہوئے ہوں اور دعا محمد رسول اللہ والی کریں کہ جن کا مولا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، تو ایک بے محل دعا ہوگی، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس ہمیں انکار کرنے والے اور ناشکری کرنے والوں پر تو ہمیں نصرت عطا فرما، کیونکہ ہمارا مولا تو ہے اور تیرے سوا اور کوئی مولا نہیں. پھر یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا راسخون فی العلم کی دعا کے طور پر سکھائی گئی ہے، جو محکمات اور متشابہات پر دونوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کل من عند اللہ، یہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے. اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ بغیر اس مضمون کو سمجھے اگر یہ دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، جیسا کہ بعض کتب میں قرآنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور پس منظر بیان نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا تیر خالی چلا جائے اور آپ کو علم نہ ہو کہ کیوں خطا ہوا، کیوں نشانے پر نہیں بیٹھا. فرمایا یہ دعا ان لوگوں کی طرف سے مقبول ہوتی ہے جو متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور محکمات پر بھی ایمان لاتے ہیں. قرآن کریم کی آیات ہوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو یا دوسرے
उल अम्र की अताअत का मसला हो, ये सलूक न करने वाले हों कि जो बात खुली खुली दलील के साथ समझ आ जाए उस पर तो शरह सदर के साथ ईमान ले आएं, और जहाँ ज़रा भी शक का कोई पहलू देखें वहाँ शकों में मुब्तला हो जाएं, तवाहुमात में मुब्तला हो जाएं कि शायद ये पेशगोई पूरी नहीं हुई, शायद ये बात पूरी नहीं हुई, यहाँ ज़्यादा सख्ती हो गई है, यहाँ हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो गई है। ये मुतशाबिहात हैं। तो फरमाया अगर तुम मुतशाबिहात पर ईमान नहीं लाते और मुतशाबिहात को शरह सदर के साथ कबूल नहीं करते, अगर मीठा मीठा खाने की आदत है और हल्का सा मज़ा बदले तो थूक देने के आदी हो, तो फिर ये दुआ करते हुए हमारे हुजूर हाजिर ना होना। हम तो ये दुआ तुम्हें ऐसे लोगों की दुआ के तौर पर बता रहे हैं जो रासिखून फिल इल्म थे, जो मुहकमात पर भी कामिल ईमान लाते थे और मुतशाबिहात पर भी कामिल ईमान लाते थे। फिर वो क्या कहते थे? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना। अब देखें कितनी मौजू और बरमहल दुआ है और इसका पस मंज़र जानना कितना ज़रूरी है। दुआ यह है कि ऐ खुदा हमारे दिलों को एक दफ़ा हदायत देने के बाद टेढ़ा ना करना या टेढ़ा ना होने देना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अपने हुजूर से हमें रहमत अता फरमाना, हमसे रहमत का सलूक करना। इन्नका अंतल वहाब, यकीनन तू बहुत ही ज़्यादा रहमत का और मोहब्बत का, बख्शिश और प्यार का सलूक करने वाला है। अब ये दुआ उन लोगों के हक में कबूल नहीं हो सकती जो हर उस मुकाम पर जहां दिल टेढ़े होने के एहतमालात पैदा होते हैं ठोकर खा जाते हैं और खुद अपने दिलों को टेढ़ा होने देते हैं। फरमाया कि जो रासिखुल फिल इल्म हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद जानते हैं कि खुदा से ताकत पाए बगैर वो इन इब्तलाओं से सही सालम गुजर नहीं सकते। उनको दुआओं की फिर भी जरूरत है, बस मुतशाबिहात से ठोकर नहीं खाते, लेकिन जानते हैं कि दुआ के सहारे के बगैर हर वक्त खतरे में है। बस अगर तुम मुतशाबिहात से साबित कदमी से गुजरने की अहलियत रखते हो और बार बार शकों के जरिए अपने ईमान को ज़ाया नहीं करते, फिर यह दुआ करो, फिर तुम्हारे ईमान को नई ताकत नसीब होगी। फिर तुम्हें मुश्किल मुकामात पर, लड़खड़ाने की जगहों पर खुदा की तरफ से सहारे दिए जाएंगे और नई ताकतें अता की जाएंगी। फिर तुम्हें हर खतरे के मुकाम पे गिरने से बचा लिया जाएगा। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ऐ खुदा, तू एक ऐसे दिन के वक्त हमें सबको इकट्ठा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है। अब देखें कितनी पुरहिकमत बात है, कितना गहरा इस मजमून से इस फिक्रे का ताल्लुक है जो पहले बयान हो चुका है। फरमाया रैब की बात चल रही थी कि ऐ खुदा, जो मुतशाबिहात के वक्त शक करते हैं लोग, फरमाया कि वो लोग जो मुतशाबिहात के वक्त शक नहीं करते, उनके साथ शामिल होकर ये दुआ किया करो, क्योंकि बिल आखिर एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें कोई शक बाकी नहीं रहेगा। जिन बातों को तुम नहीं समझ सके आज, वो कल तुम्हारे सामने खोल दी जाएंगी, और जब वो खोल दी जाएंगी तो फिर तुम्हें मालूम होगा कि तुम कितनी गलती पर थे। इसलिए इस्तिग़फ़ार से काम लेते हुए दुआओं के जरिए उन ठोकरों से बचने की कोशिश करो जिनका हाल एक ऐसे दिन पे खोल दिया जाएगा जिसके मुतालिक वो अर्ज करते हैं खुद दुआ करने वाले, लियौमिन ला रैब फीह। उस दिन हमारे साथ रबूबियत का सलूक फरमाना जिस दिन सब दुनिया इकट्ठी होगी और उस दिन में कोई शक वाली बात नहीं होगी। यहां दो माने हैं। वो दिन शक से बाला, यानी लाजिमन ऐसा एक दौर आने वाला है जिसमें ये बातें होंगी, और उस दिन कोई शक वाली बात नहीं होगी, सब पर्दे उठा दिए जाएंगे। फिर सूरह आले इमरान में आयत 17 में मुत्तकियों की दुआ के तौर पर यह दुआ सिखाई, रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना। ऐ खुदा, हम ईमान ले आए, बस हमारे गुनाह बख्श दे, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचा।
फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने खुद ये दुआ सिखाई, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तोतिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन नहारे व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू मुझसे यूं मुखातिब हुआ कर, मुझसे ये दुआ किया कर, ए हमारे अल्लाह, तू मुल्क का मालिक है, यानी हर किस्म की मलकियत जिसका तसव्वुर किया जा सकता है वो तेरे कब्ज़े कुदरत में है। तोतिल मुल्क मन तशा, और दुनिया की बादशाहतें भी और आखिरत की बादशाहतें भी तेरी तरफ से अता होती हैं। जिसको जो चाहे जिस तरह चाहे तू अता फरमा दे, खा वो इस दुनिया का मुल्क हो या आखिरत का मुल्क हो। वो तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, लेकिन तू छीनने की भी ताकत रखता है। जब चाहे किसी को नाअहल करार देकर उससे अपना अता करदा मुल्क वापस ले ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसको चाहता है उसे जलील होने देता है। लेकिन बेयदिकल खैर, तेरे हाथ में खैर है, भलाई है, तेरी तरफ से किसी को जिल्लत नहीं पहुंचती, तू जलील होने देता है। यानी अगर वो खुद जलील होना चाहता है तो बाज़ दफ़ा तू फैसला फरमा लेता है कि अच्छा फिर तुझे जलील होने देंगे हम, और फिर वो जलील और रुसवा हो जाता है। लेकिन जहां तक तेरे हाथ का ताल्लुक है, ये हाथ खैर का हाथ है, ये बुराई का हाथ नहीं है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, और तू हर चीज पर कादिर है जो तू चाहता है। और चूंकि तू भलाई चाहता है इसलिए हम तेरी भलाई की तवक्को, तुझसे भलाई ही की तवक्को रखते हैं। तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल, ज़माने अदलते बदलते रहते हैं, रातें दिनों में दाखिल हो जाती हैं और दिनों को तू रातों में दाखिल फरमा देता है। जब चाहे रातों को दिनों में दाखिल फरमाता है, दिनों को रातों में दाखिल फरमा देता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और इसी तरह तू जिंदों को मुर्दों में दाखिल कर देता है और मुर्दों को जिंदों में दाखिल फरमा देता है। बस हर आन तेरा फजल ही है जो हमें हमेशा सही रास्ते पर कायम रखे और मुर्दों से जिंदों में दाखिल होने वाले हों, ना कि जिंदों से मुर्दों में दाखिल होने वाले। इसी तरह हमारे ज़माने रातों से रोशनियों में तब्दील होने वाले हों, रोशनियों से रातों में तब्दील होने वाले ना हों। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब, और तू जिसे चाहता है बग़ैर किस हिसाब के उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के मुतल्लिक़ फरमाया कि जो शख्स सूरह फातिहा की तिलावत करता है, फिर आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, फिर आले इमरान की वो दुआ, वो उस आयत की तिलावत करता है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु उल अज़्म क़ाइम, शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु उल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि ए खुदा, शहिद अल्लाह, अल्लाह ताला गवाह है इस बात का, अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, कि उसके सिवा और कोई माबूद नहीं, वल मलाइकतो, और फरिश्ते भी इस बात के गवाह हैं, व उलुल इल्म, और साहिब इल्म लोग जितने हैं वो भी इस बात के गवाह हैं। कायमम बिल क़िस्त, खुदा ताला और खुदा ताला के अताअत करने वाले सारे हमेशा इंसाफ पर कायम रहते हैं, और वो अजीज भी है और हकीम भी है, वहुवल अजीजुल हकीम। इस आयत की तिलावत करते हैं और फिर ये दुआ पढ़ते हैं जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। फरमाया
کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعائیں کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت بطور ماوا مقدر کر دی ہے اور اسے جنت الفردوس میں سکونت عطا کروں گا، اور ہر روز 70 مرتبہ اسے اپنے دیدار سے مشرف کروں گا۔ یہاں لفظ 70 جو ہے اس کے متعلق بتانا ضروری ہے کہ عربوں میں یہ ایک عدد ہے جو کثرت کی علامت ہے، یعنی بکثرت میں اسے دیدار نصیب کروں گا، کو عرب یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ۔ تو اس سے مراد ظاہری طور پر 70 نہیں ہے، بعض تو ان جنتوں میں ایسے بھی ہوں گے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ دیدار کی حالت ہی میں رہیں گے۔ اور ساتھ ہی اس جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراخی رزق کا نسخہ بھی بیان فرمایا ہے۔ بس وہ لوگ جو مختلف قسم کی تنگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب سے یہ دعا کرنی چاہیے، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے ترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ان سب دعاؤں سے گزرنے کے بعد جب ترزق من تشاء بغیر حساب تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو باقی سب دعاؤں کی برکت سے بھی قبول فرما لے گا اور آپ کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا۔ ایک دعا کے بعد اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دو دعاؤں کے بعد میں پھر اس مضمون کو سر دست ختم کرتا ہوں، لیکن یہ ایسا مضمون ہے جسے بہرحال قسطوں میں جاری رکھنا پڑے گا، کیونکہ جب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی گفتگو چل پڑی ہے اور صراط الذین انعمت علیہم کی باتیں شروع ہو گئیں، تو جب تک جماعت کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ رستہ کیا تھا، کس طرح اس رستے پر ان کو چلنے کی توفیق ملی، کس طرح اس رستے پر چل کر وہ صاحب انعام لوگ بنے، اس وقت تک خالی منہ سے یہ باتیں کہہ دینا بے معنی بات ہے۔ بے معنی نہ صحیح، برکتیں کچھ نہ کچھ تو ملتی ہوں گی، لیکن جتنی برکتوں کی توقع کی جا سکتی ہے وہ برکتیں اس طرح نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس دعا کی ذیل میں وہ دعائیں معلوم نہ ہوں جو دعائیں کرتے ہوئے یہ خدا کی راہ میں چلنے والے قافلے عمر بھر اپنا سفر طے کرتے رہے اور ہمیشہ کامیابی کے ساتھ سفر طے کیا۔ ان دعاؤں کے سہارے ان کو ہر ٹھوکر سے بچایا گیا، ہر ابتلا سے وہ سرخ روح ہو کر نکلے اور خدا کے حضور مکرم اور محترم ٹھہرے۔ خدا نے خود ان کی حمد بیان فرمائی اور خدا کے فرشتوں نے بھی ان پر درود بھیجے۔ یہ وہ رستہ ہے جس کا تفصیل سے جماعت کو علم ہونا چاہیے۔ لیکن آخر پر میں حضرت زکریا کی یہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آج کل خاص طور پر مجھے بہت سی خواتین کے اور بعض مردوں کے بھی خط مل رہے ہیں کہ اس رمضان میں خاص طور پر ہمارے لیے بیٹے کی دعا کرنا۔ ان خطوں کا حضرت زکریا کی دعا سے ایک گہرا تعلق اس لیے بھی ہے کہ یہ وقف نو میں شمولیت کے شوق رکھنے کے نتیجے میں دعاؤں کے خط لکھ رہے ہیں۔ اکثر خط یہ ہیں کہ ہماری شدید تمنا ہے کہ ہم بھی وقف نو کی تحریک میں شامل ہو جائیں، اگرچہ وقت گزر چکا ہے لیکن خدا کے لیے ہمیں شامل کریں اور شامل کروائیں دعائیں کر کر کے۔ ایک صرف شامل کرنے کی درخواست نہیں ہے بلکہ اونٹ بھی دیں، سامان بھی دیں اور پھر لاد بھی دیں اس کو۔ تو یہ میرے بس کی اکیلے کی بات نہیں، ساری جماعت اس دعا میں ساتھ شامل ہو، مدد کرے تو پھر اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے اس پر رحم ہوگا اور خدا ان مخلصین کی جھولیاں پھر اپنی رحمتوں سے بھرے گا اور پھر وہ ان جھولیوں کو بھر بھر کر دوبارہ خدا کے حضور پیش کریں گے۔ حضرت زکریا کی دعا کا آغاز اس طرح ہوا کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں آپ کا حال پوچھنے جایا کرتے تھے۔ حضرت مریم نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی، ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کو وقف کر دیا تھا، اور بعد میں حضرت زکریا کی تحویل میں ان کی تربیت کے لیے دیا گیا تھا۔ تو حضرت زکریا وقتاً فوقتاً حجرے میں ان کا حال پوچھنے جایا کرتے تھے اور وہاں مختلف قسم کے رزق دیکھتے تھے۔ عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ غیب سے
بغیر کسی انسانی واسطے کے وہاں کئی قسم کے تحفے پہنچے ہوتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا سے، حضرت زکریا کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نہیں تھی، کچھ اور بات تھی۔ حضرت مریم کو نیکی کی وجہ سے کچھ لوگ تو جیسا کہ دنیا میں رواج ہے دعائیں لینے کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے تحائف پیش کیا کرتے تھے، اور چونکہ حضرت مریم اسے اپنی ذاتی خوبی نہیں سمجھا کرتی تھیں، ہمیشہ پوچھنے پر یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے رزق، میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے، نہ میں نے مانگا نہ توقع کی، لوگوں کے دلوں میں خدا نے خود محبت پیدا فرما دی اور پھر وہ جو مجھے پیش کرتے رہتے ہیں تم دیکھ رہے ہو۔ اور دوسری مراد یہ تھی اس رزق سے کہ روحانی رزق پاتے تھے، خدا ان سے رحمت اور مغفرت کا بھی سلوک فرماتا تھا، اور ان پر کشوف کے ذریعے یا الہامات کے ذریعے یا سچی رویا کے ذریعے رجوع برحمت ہوتا تھا، اپنی رحمت کا بار بار اظہار فرماتا تھا۔ تو جس طرح عام طور پر بعض نیک گھروں میں مشاہدے میں بات آتی ہے کہ بعض بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا خواب دیکھی، کیا خدا کی طرف سے رحمت کا نشان ملا، تو وہ نئی نئی باتیں بتاتے ہیں۔ تو حضرت مریم بھی اپنی معصومیت اور بھول پن میں اس وقت جو بھی گزشتہ رات کے واقعات ہوا کرتے تھے وہ بتایا کرتی تھی کہ مجھے خدا نے مجھ سے یہ فرمایا، مجھ سے یہ فرمایا، اس طرح رحمت کا سلوک فرمایا، اس طرح پیار کا اظہار کیا۔ تو حضرت زکریا جو خود نبی تھے وہ رشک کرتے تھے، رشک اس بات پر نہیں کرتے تھے کہ مجھے مریم کی طرح کچھ عطا نہیں ہوا، رشک اس بات پہ کرتے تھے کہ مریم ایک ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں پاک اولاد ہے۔ میں پاک اولاد سے محروم ہوں، کاش میں بھی یہ فخر کر سکوں کہ میری اولاد بھی اس طرح نیک ہو اور اسی طرح خدا سے رزق پانے والی۔ اگر یہ مضمون درست نہ ہو تو اگلی دعا کا اس سے تعلق ہی کچھ نہیں بنتا۔ تو در حقیقت یہی وہ بات تھی جس نے حضرت زکریا کو خدا سے یہ دعا کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس وقت جب حضرت زکریا نے یہ کیفیت دیکھی تو دل سے ایک ہوک اٹھی اور اپنے رب سے اس نے عرض کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے خدا مجھے بھی خالص اپنی جناب سے پاک ذریت عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اس کے بعد اس دعا کی مختلف الفاظ میں تکرار ہوگی جو ایک عجیب پردرد مضمون رکھتی ہے۔ انشاءاللہ چونکہ میں نمبر کے لحاظ سے چل رہا ہوں اس لیے یہاں بیان کرنے کی بجائے جب وہ موقع آئے گا تو پھر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ یہ مضمون ایک ہی خطبے میں ختم ہو جائے گا، مگر یہ جاری رہے گا۔ بس وہ عبادت کرنے والے جو مسافر گاڑی میں مستقل سوار ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ تو ساتھ چلتے رہیں گے اور یہ باتیں سنتے رہیں گے اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور عبادت کے نئے نئے گر سیکھتے رہیں گے اور ان کی مطلب روائی ہوتی چلی جائے گی، مشکل کشائی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جو لوگ اتر گئے ہیں یا اتر جائیں گے، جہاں تک آپ کو توفیق ہے، اگر آپ ان کے واقف ہیں، کبھی ان سے ملتے ہوں تو ان کو بھی بتاتے رہیں۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں سن کر جس طرح حضرت زکریا کے دل میں نیک بات دیکھ کر، خدا کے خاص فضل کو دیکھ کر ویسا ہی فضل طلب کرنے کی تمنا پیدا ہوئی تھی۔ میری دعا ہے اور میری تمنا ہے کہ اسی طرح جب آپ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں جو آج کے اسٹیشن سے آپ کو رخصت کر کے واپس ہونے والے ہیں، تو ان کے دل میں یہ تحریک پیدا ہو کہ وہ مستقل آپ کے سفر کے ساتھی بن جائیں، اور اس طرح یہ جمعہ ایک ایسی خیر پیچھے چھوڑ جائے جو وداع ہونے والی خیر نہ ہو، جو رخصت ہونے والی خیر نہ ہو، بلکہ ہمیشہ زندگی کا جز بن جانے والی خیر، زندگی کے ساتھ وفا کرنے والی خیر، ایسی خیر بن جائے جس سے کبھی پھر وداع نہیں ہوا کرتا، وہ ہمیشہ ساتھ رہا کرتی ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر